السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ کا رمضان المبارک بہت اچھا گزرا ہوگا اور اس کی رحمتیں اور برکتیں آپ سمیٹ رہے ہوں گے۔ رمضان المبارک مسلمانوں کے لیے بہت ہی اہم مہینہ ہے۔ یہ قرآن پاک کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے تمام نیکیوں کو 10 گنا 70 گنا بڑھا دیتے ہیں اجر سے، اور اس کی جو اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے، اس کے اوپر بیش بہا احادیث ہیں، قرآنی آیات ہیں، اور ہم سب مسلمان اس کے بارے میں بخوبی واقف ہیں۔ ایک اہم پہلو جو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے رمضان کی اہمیت کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ رمضان فتوحات کا مہینہ ہے، منتھ آف وکٹریز۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری 1400 سالہ تاریخ کے اندر بے شمار ایسے غزوات، ایسی جنگیں، ایسی مارکے ہوئے ہیں جو کہ فیصلہ کن تھے مسلمانوں کے لیے، اور ان کے اندر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ آپ غزوہ بدر کی بات کریں 17 رمضان، آپ فتح مکہ کی بات کریں، آپ جنگ عین جالوت کی بات کریں، آپ بیٹل آف حطین کی بات کریں جس میں صلاح الدین نے بیت المقدس کو آزاد کرایا، اور اس کے علاوہ کئی جنگیں، کئی مارکے، آپ یوسف تاشفین کی بات کریں، آپ محمد بن قاسم کے مارکے کی بات کریں، یہ تمام مارکے جو ہیں مسلمانوں نے رمضان کے اندر انجام دیے۔ یہاں تک کہ مسلمانوں میں ایک حد تک یہ بات مشہور تھی کہ اگر کوئی جنگ آ رہی ہے تو اس کو ڈیلے کر کے رمضان کے اندر کیا جائے، کیونکہ اس کے اندر رمضان کے مہینے کے اندر فتح جو ہے وہ یقینی ہوتی تھی، اور اسی وجہ سے اس رمضان کو مسلمان منتھ آف وکٹریز یعنی فتوحات کا مہینہ کہا کرتے تھے۔ ناظرین، آج کے ہم اپنی امت مسلمہ کی حالت زار پر نظر ڈالیں جب، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ جو ہسٹری ہے یہ اس ریئلٹی سے بالکل بھی میچ نہیں کرتی۔ آج کے دور میں ہم اپنی امت کی طرف دیکھیں تو ہمارے جو امت مسلمہ ہے وہ جا بجا زخموں سے چور ہے، اور ہمیں ڈیتھ، ہیومیلیشن اور فتوحات کے متضاد ہمیں تو نظر آتا ہے کہ ہماری اپنی ٹیریٹریز جو ہیں، ہمارے اپنے بھائی جو ہیں وہ ان کے بے گھر ہوتے نظر آتے ہیں۔ جی ہاں، میں غزہ کی بات کر رہا ہوں، تو ہمیں جا بجا یہ اس طرح کے واقعات نظر آتے ہیں۔ تو میں آج اس کے اوپر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے، یعنی ایسا کیا ہو گیا، ایسا کیا تبدیلی آ گئی امت مسلمہ کے اندر، دنیا کے اندر یا حالات کے اندر، کہ ہم مسلمان اس رمضان کے مہینے میں ایک بہترین امت، جس کو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہترین امت کہا گیا ہے کہ تم بہترین امت ہو جو انسانیت کے لیے اٹھائے گئے ہو، اس سے ہم افسوس کے ساتھ ایک ذلیل ترین امت، یعنی ایسی امت جو کہ جس کا کوئی پرسان حال نہیں، جو کہ 1.5 ارب کی امت ہے، وسائل سے بھرپور ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے، اپنے مشکلات کے تدارک کے لیے ورلڈ انسٹیٹیوشنز یا انٹرنیشنل کمیونٹی اس طرح کی چیزوں کے لیے مرہون منت ہے۔ ہم ابھی جانتے ہیں 17 رمضان کو جو یہودی وجود ہے اسرائیل، انہوں نے 1.5 مہینے کے سیز فائر کے بعد دوبارہ سے غزہ پہ حملہ کر دیا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ تقریباً 1.5 سال کی شدید بمباری، شدید جینوسائیڈل جنگ، جس کے نتیجے میں ایک چھوٹی سی غزہ کی پٹی جس کے اندر 2 ملین مسلمان آباد ہیں، اس کے اندر کوئی گھر، کوئی عمارت، کچھ بھی محفوظ نہ رہا، کوئی شخص، تمام خاندان وہاں کے بے گھر ہو گئے۔ ناردن غزہ میں ایٹ لیسٹ کوئی بھی خاندان اپنے گھر کے اندر سلامت نہ رہا، سب لوگوں کو ڈسپلیس کر دیا گیا۔ اور اب جب کہ وہ واپس آئے ہیں تو ہمیں 2 ہفتے پہلے رمضان کے شروع میں پانی اور کھانا، جو بھی سپلائیز انٹر ہو رہی تھیں غزہ میں، ان کو بند کر دیا اسرائیل نے، اور ساتھ ساتھ الیکٹریسٹی بھی 2 ویکس پہلے وہاں بند کر دی گئی۔ آپ امیجن کریں کہ تقریباً 1.5 سال سے کچھ زیادہ ہونے کو ہے، اور جس حال میں وہاں کے مسلمان جی رہے ہیں، ایک اوپن ایئر پریزن تقریباً 50 سال سے وہ جگہ پہ ہے، وہ جگہ تھی، اور اب 2 سال سے ان پر کیا بیت رہی ہے۔ اور یہ 1.5 ارب کی امت جو بہترین امت ہے، وہ سوائے اس کے حکمران، اس کے جرنیل، سوائے اس پہ مذمتیں کرنے کے، خالی کھوکھلی مذمتیں، کھوکھلے بیانات دینے کے علاوہ، یا انٹرنیشنل کمیونٹی کو بار بار اپیلیں کرنے کے علاوہ کوئی ان کے پاس کوئی سلوشن یا کوئی اس کا روڈ میپ نظر نہیں آتا۔ کیا وجہ ہے؟ ایسا کیا ہے؟ اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہونے کی ضرورت، اس کے اوپر تھنکنگ کی ضرورت ہے کہ ایسا کیا ہے
اتنا مشکل کیوں ہے؟ ہم اگر نظر ڈالیں آج کے مسلمانوں پہ جو فیصلہ کن ہیں، جو کہ پالیسی میکرز ہیں، جن کے پاس ڈیسیجنز ہیں، ان کے اندر، اور وہ مسلمان جن کی ہم نے ابھی کچھ دیر پہلے بات کی، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر مارکے کے اندر رمضان میں فتح سے ہمکنار کرتا تھا، ان میں فرق یہ ہے کہ وہ مسلمان ہمارے اسلاف ان مارکوں سے پہلے جب ان کے اوپر جہاد لازمی ہوتا تھا، وہ وسائل کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے تھے، وہ مینز کو استعمال نہیں کرتے تھے، وہ مینز کے اوپر ریلائی نہیں کرتے تھے. ہاں، انسان دنیا مسبب الاسباب ہے، یہاں پہ آپ کو کچھ بھی کام کرنے کے لیے اسباب کو اختیار کرنا پڑتا ہے، لیکن اسباب ہماری آئیڈیالوجی کو ڈٹرمن نہیں کرتے. انسان کے ایکشنز اس کی آئیڈیالوجی کے مطابق ہونے چاہیے. انسان کی کرائٹیریا کا جو ایکشن کا کرائٹیریا ہے وہ اس کی فکر ہے، اس کی آئیڈیالوجی ہے، نہ کہ اکانومی. اور آج اگر ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو ڈیسیجن میکرز ہیں، وہ اپنے ہر ایکشن کا جو کرائٹیریا ہے وہ وسائل کو، اکانومی کو، انٹرنیشنل کمیونٹی کو، پریگمیٹزم کو بناتے ہیں. یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیراماؤنٹ جو پرائمری فرق ہے دونوں ادوار کے اندر، دونوں دور کے مسلمانوں کے اندر، وہ فرق یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے مسائل کے حل کے لیے یا اپنی آئیڈیالوجی کے اوپر چلنے کے لیے وسائل کو شرط بنا لیا، اور یہ وجہ بنی ہمارے ڈکلائن کی، ہمارے کمزور ہونے کی. ہمیں نظر آتا ہے کہ جتنے مارکے کی ہم نے بات کی، غزوہ بدر کی، غزوہ احزاب کی، بیت الحتین کی بات کریں، عین جالوت کی بات کریں، آپ فتح مکہ کی بات کریں، اس میں مسلمان مٹیریلی بہت اسٹرانگ نہیں تھے، اپوزنگ پارٹی سے ڈیفینیٹلی اسٹرانگ نہیں تھے، ہمیشہ قسم پرسی کی حالت تھی. آپ جنگ موتا کی بات کر لیں، آپ غزوہ تبوک کی بات کر لیں، جب مسلمانوں کی اکانومی اتنی کمزور تھی کہ فصل بالکل پکنے کو تیار تھی اور بہت ہی گرمی کا موسم تھا اور مسلمانوں کے لیے بہت مشکل تھا موو کرنا، لیکن مسلمانوں نے موو کیا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات انہوں نے مانی اور اس کے لیے موو کیا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نصرت شامل حال ہوئی. یہ غزوہ بدر میں بھی ہے. غزوہ بدر کے اندر مسلمان کوئی فل فلیج جنگ لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، مسلمان تو ایک مہم کے لیے گئے تھے وہاں پہ، اور وہاں پہ ایک ان سے 3 گنا بڑا لشکر پوری جنگی سامان کے ساتھ لیس ہو گئے ان سے لڑنے کے لیے آ گیا، لیکن مسلمان ثابت قدم رہے، انہوں نے تیاری کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی، اور آخرکار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی نصرت اور اپنی مدد بھیجی. اللہ کی مدد کے لیے جو شرط ہے وہ موو کرنا شرط ہے. اللہ تعالیٰ انسان سے ایکشن ایکسپیکٹ کرتا ہے، جو آؤٹ کمز ہیں وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑنی چاہیے. ہاں، ہمیں اس کی پلاننگ کرنی چاہیے، لیکن ہمارا ایکشن کا کرائٹیریا ہمارے وسائل نہیں ہو سکتے. اگر ہم اس کو ڈسکس کریں مزید کہ کیا وجہ ہے کہ ہم آج اتنے کمزور کیوں ہیں، اور اگر اسپیسیفکلی ہم غزہ کی بات کریں کہ مسلمانوں کی اتنی تعداد ہونے کے باوجود، ان کی آرمیز ملٹی ملین ہونے کے باوجود، ہم مصر کی بات کریں، پاکستان کی بات کریں، ترکی کی بات کریں، UAE، سعودی کی بات کریں، ان کے پاس زبردست اسٹینڈنگ آرمیز ہیں. اور جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو جو رسپانس ہے وہ یہ ہے کہ ہم ابھی موو نہیں کر سکتے، ہم بہت ڈیوائیڈڈ ہیں، ہمیں انٹرنل پرابلمز ہیں. پاکستان کے اندر ابھی کافی لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ انٹرنل پرابلمز سٹارٹ ہو چکے ہوئے ہیں بلوچستان کے اندر، KPK کے اندر. تو میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ اگر آپ یہ اس کمزوری کی جو وجہ ہے وہ یہ ڈویژن ہی تو ہے، لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم ڈیوائیڈڈ رہیں اور اپنے انٹرنل پرابلم سالو کریں. اس کا حل یہ ہے کہ ہم اکٹھے ہونے کی طرف قدم بڑھائیں، اس کے لیے کوئی روڈ میپ طے کریں کہ اکٹھے کیسے ہوا جا سکتا ہے. اور مسلمانوں کے پاس اس پولیٹیکل یونٹی کے لیے جو سولوشن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ خلافت کا نظام ہے. اور میں یہاں پہ یہ کہوں گا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی سے مضبوطی سے چمٹے رہو اور تفرقے میں نہ پڑو. تو تفرقے سے مراد صرف مذاہب کا تفرقہ نہیں ہے، تفرقے سے مراد یہ قومیت کی بنا پر تفرقہ بھی تو ایک فرق ہے جس نے مسلم امت کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. اور اس ڈویژن کے اندر جب تک ہم رہیں گے ہم کمزور رہیں گے، ہم ولنریبل رہیں گے غیروں کی سازشوں کے لیے. ہم اپنے دشمنوں
کی جو سازشیں ہیں، ان کی جو ہمارے خلاف چالیں ہیں، ان سے افیکٹ ہونے کی جو ولنریبلٹی ہمارے اندر ہمیشہ رہے گی. اور ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ آج وہ پرابلمز ہیں. ہر ملک کے اندر جو انسٹیبلٹی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ امت کو اس طرح سے ڈیوائڈ کیا گیا ہے کہ وہ اکٹھے ہو کے اپنے کامن گڈ کا، یہ کامن بینیفٹ کے بارے میں نہ سوچ سکیں. غزہ کا جو ایشو ہے یہ مسلمانوں کو ایک ریمائنڈر دیتا ہے، ایک بار بار ایک تھاٹ پرووکنگ ہونا چاہیے ہمارے لیے کہ ہم سوچ سکیں کہ کیا ہم ڈیوائیڈڈ ہو کے اپنے پیٹی ایشوز یا لوکل ایشوز کے اندر انوالو ہونا چاہیں گے، یا ہم یونائٹ ہو کے اپنے کامن گڈ، یعنی جو گریٹر گڈ ہے مسلمانوں کا، امت کے پرابلمز ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کی طرف قدم بڑھانا چاہیں گے. جزاک اللہ خیر.